ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنگل میں تشریف لے جا رہے تھے کہ ایک بے وقوف شخص ان کے ساتھ ہو لیا۔ جنگل میں ایک جگہ گہرے گڑھے میں ہڈیوں کا ڈھیر پڑا تھا۔ وہ بے وقوف ہڈیوں کا ڈھیر دیکھ کر رک گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا، اے روح اللہ، وہ کیا اسم اعظم ہے جسے پڑھ کر آپ مردوں کو زندہ فرماتے ہیں؟ مجھے بھی وہ اسم اعظم سکھا دیجئے تاکہ ان بوسیدہ ہڈیوں میں جان ڈال دوں۔ اس احمق کی یہ بات سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، خاموش ہو جا، تیری زبان اس اسم اعظم کے لائق نہیں۔ وہ بازد ہوا اور کہنے لگا، بہت اچھا، اگر میری زبان اس اسم اعظم کے لائق نہیں تو پھر آپ ہی ان ہڈیوں پر پڑھ کر دم کریں۔ اس نے یہاں تک اپنی بات پر اصرار کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سخت متعجب ہوئے اور دل میں کہا، الہی یہ کیا راز ہے؟ اس احمق کی اتنی ضد آخر کس لیے ہے؟ اپنے مردے کو بھلا کر دوسرے مردے کو زندہ کرنے کی فکر میں ہے۔ حق تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ حماقت کو حماقت ہی کی تلاش ہوتی ہے اور بد نصیبی بد نصیب ہی کا گھر ڈھونڈتی ہے۔ کانٹوں کا اگنا ان کے بوئے جانے کا عوض ہے۔ اتنے میں اس بے وقوف نے پھر ان ہڈیوں پر اسم اعظم پڑھ کر دم کرنے کا تقاضا کیا۔ جب انہوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو وہ ناراض ہو کر بولا، اے روح اللہ، اب آپ بھی اپنا موزہ دکھانے میں بخل سے کام لینے لگے۔ شاید آپ کی زبان مبارک میں پہلی سی تاثیر نہ رہی ہوگی۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان ہڈیوں پر اسم اعظم پڑھ کر دم کیا۔ آن کی آن میں ہڈیوں کے اندر حرکت ہوئی۔ کیا دیکھا کہ ایک ہیبت ناک شکل کا شیر ہے۔ اس نے گرج کر جست کی اور اس بے وقوف شخص کو لمحہ بھر میں چیڑ پھاڑ کر برابر کر دیا، یہاں تک کہ کھوپڑی کی بھی پاش پاش کر ڈالی۔ اس کا خول ایسے خالی ہوا جیسے اس میں کچھ تھا ہی نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ تماشا دیکھ کر حیران ہوئے اور شیر سے پوچھا، اے جنگل کے درندے، تو نے اس شخص کو اتنی تیزی سے کیوں پھاڑ ڈالا؟ شیر نے جواب دیا، اس وجہ سے کہ اس احمق نے آپ کو خفا کر دیا تھا اور آپ کی توہین پر اتر آیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تو نے اس کا گوشت کیوں نہ کھایا اور خون کیوں نہ پیا؟ شیر نے کہا، اے پیغمبر خدا، میری قسمت میں اب رزق نہیں ہے۔ اگر اس جہاں میں میرا رزق باقی ہوتا تو مجھے مردوں میں داخل ہی کیوں کیا جاتا؟ تو میرے بھائیوں، آج کی اس کہانی سے، آج کی اس حکایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا جو رزق مقرر کر رکھا ہے، ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ رزق ہمیں ضرور مل کر رہے گا۔ اگر اس دنیا کے اندر ہمارا رزق ختم ہو چکا ہے تو ہم چاہے کچھ جو مرضی کر لیں، ہم ایک لقمہ بھی زیادہ نہیں لے سکتے۔ اور دوسری بات کہ حماقت اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں مصلحت ہوتی ہے۔ بعض اوقات کوئی ایسا کام ہوتا ہے جسے ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ کام نہیں ہوتا تو ہم اس پہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہمیں صبر کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں رب تعالیٰ کی ضرور کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ اگر یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب بٹن کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اسے پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ والسلام۔